ان کے جو ہیں دستے وہ ان کے اوپر بھی کپڑے لپٹے ہوا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں سے اللہ نے کسریٰ کی بہت بڑی سلطنت کا بیڑا غرق کروایا ہے، اور فرمایا کہ کسریٰ کنگن سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں ڈلوا دیے۔ یہ اللہ کا سلسلہ ہے۔ تو یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کی خدمت میں رہے ہیں، اور راستے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں۔ فرمایا ام معبد کے گھر میں ٹھہرے ہیں۔ ام معبد کے گھر کے اندر جب ٹھہرے ہیں تو فرمایا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ فرمایا کہ کچھ اور ہے کہ ایک بکری کھڑی ہوئی ہے، فرمایا اگر کہو تو بکری سے ہم دودھ لے لیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے نبی یہ ام معبد کے گھر میں بکری ہے، فرمایا کہ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ بیمار سی ہے اور پھر دودھ بھی نہیں دیتی، فرمایا اسی بکری کو لے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ہاتھ بکری کو پھیرے اور پھر تھنوں پہ لگائے تو ان کے جو تھن تھے وہ دودھ سے لبریز ہو گئے۔ نبی نے بھی برتن منگوایا، دودھ نکالا، خود بھی پیا۔ ام معبد سے کہا تم رکھ لو، یہ تمہارے بھی کام آ جائے گا۔ ام معبد بڑی حیران پریشان ہوئی، یہ کوئی عجیب ماجرا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شخص عام شخص نہیں ہے، ہو سکتا آنے والے وقت میں اس سے ہمارے لیے خیر پہنچے۔ فرمایا کہ بعد میں ام معبد کا گھر والا آیا، شوہر پوچھا کہ لگتا ہے کوئی مہمان گزرے ہیں کہ ہاں کہتے کون تھے؟ اس صفات کے حامل لوگ تھے۔ فرمایا کہ بکری کو جو ہے نا دودھ تھا نہیں، انہوں نے ہاتھ لگائے تو جو ہے نا دودھ سے ان کے دونوں تھر بکری کے لبریز ہو گئے، اور فرمایا کہ اس سے دودھ ہمیں بھی پلایا، خود بھی پی کے گئے۔ تو اس کا شوہر کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہی شخص ہو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مجھے لگتا ہے یہ وہی شخص ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ ابوبکر صدیق نبی کے ساتھ ہیں، بہت لمبا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گزارا ہے، اور فرمایا کہ نبی کی شانہ بشانہ رہے ہیں، کبھی ہٹے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ معراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج پر تشریف لے گئے، جبریل علیہ السلام جو کہ سردار ہے تمام فرشتوں کا، فرمایا کہ پیغام رسانی کا کام جبریل علیہ السلام کا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آیا کرتے تھے۔ فرمایا وہ ساتھ ہیں جس وقت سدرۃ المنتہا سے اوپر جانے کی باری آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی آگے کا جو سفر ہے وہ آپ اکیلے طے کریں گے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ آگے گیا تو اللہ کی تجلیات اتنے اونچے درجے کی ہیں کہ میرے جیسا فرشتہ اس کی جو ہے نا ان تجلیات کتاب نہیں لا سکے گا، جل کے راکھ ہو جائے گا، اس لیے آگے کے جانے کا میرا سلسلہ نہیں ہے۔ یہ بات نبی نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سنائی۔ فرمایا ابوبکر صدیق عجیب ماجرا ہوا ہے کہ میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ وہاں تک پہنچا ہوں، اتنا لمبا سفر جبریل امین نے میرے ساتھ طے کیا ہے، میری سفر رہا ہے، اور پھر پہلے آسمان، دوسرے اور ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، آگے اس کی بس ہو گئی، آگے جانا میرا ہی رہا کہ اللہ کے نبی آگے آپ اکیلے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سنائی۔ فرمایا ابوبکر صدیق نے کہ اللہ کے نبی اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں جل کے راکھ ہو جاتا، آپ کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ یہ ابوبکر صدیق کی کیفیات ہے، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، نبی کے ساتھ ساری زندگی گزاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہت فرمانے کے بعد نبی نے اپنی زندگی میں ابوبکر صدیق کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا۔ فرمایا کہ اے ابوبکر تو نماز پڑھائے گا، میں نہیں ہوں گا تو میرے ساتھ میری نیابت کے اندر تو نماز پڑھائے گا۔ یعنی کہ نبی نے اپنے زمانے میں ابوبکر صدیق کو اپنا نائب تصور کیا کہ بھئی نماز تم نے پڑھانی ہے۔ ایک مرتبہ حالت کی علالت ہے، بیماری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجر مبارک سے پردہ ہٹایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آہستہ تشریف لائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی ذرا پیچھے ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور فرمایا ان کے بعد جب علالت زیادہ بڑھ گئی بیماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہی نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی ہے۔ نبی کے رحلت فرمانے کے بعد بھلے کچھ دن پہلے نبی نے فرمایا اے ابوبکر ایک کام کرنا، میں نے ایک غزوے پہ بھیجا ہے، ایک سریے بھیجا ہے، وہ اسامہ بن زید ہے، اسامہ کو میں نے اس لشکر کا امیر بنایا ہے، مگر فوت ہو جاؤں تو میرے جانے کے بعد سب سے پہلے یہ کام کرنا کہ وہ جو بھیجا ہے ان کے ابا کی یعنی بدلہ لینے کے لیے اسامہ کو میں نے جرنیل بنایا ہے، بس اسی کو امیر بنا کے بھیج دینا، اور فرمایا کہ انشاءاللہ امید ہے اللہ ان کو فتح عطا فرمائیں گے۔ کچھ اور بھی کام بتائے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرمانے کے بعد
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا. امیر المومنین حضرت عمر فاروق فرمایا کہ تلوار نکال لی. فرمایا کہ کوئی شخص یہ کہے گا کہ نبی کی وفات ہوگی گردن اڑا دوں گا. فرمایا کہ نہیں نہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلایا کہ عمر سن لو، جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ تو اس خیال کر لے ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے، نبی بھی اس دنیا سے رحت فرما گئے ہیں، تو مان لو سارے کے سارے نبی اس دنیا میں نہیں رہے اور اللہ کے نبی کا دین زندہ رہے گا اور قیامت تک رہے گا. سب کو تسلی دی اور فرمایا کہ منصب خلافت پہ جو ہے نا جس وقت متمکن ہوئے بیٹھے تو سب سے پہلے جو نبی کی وصیت تھی ان کو بلایا اور فرمایا کہ اسامہ بن زید کو بھیجا کہ تم جاؤ تو امیر ہو. کچھ اور صحابہ نے فرمایا کہ یہ تو نوجوان ہے جس کو آپ امیر بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کہ کیا ماجرا ہو. فرمایا کہ نہیں نہیں، اصل میں یہ بات نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اسامہ بن زید ہی کو امیر بنانا ہے. اس لشکر میں بڑے بڑے کبار صحابہ تھے. فرمایا وہ یقین ہے اللہ کے نبی نے جس کا فیصلہ کیا ہے اس میں خیری ہوگی. پھر وہ لشکر گیا ہے، الحمدللہ اللہ نے فتح عطا فرمائی. فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی کی باتوں سے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو محبت تھی. فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی نبی خدمت میں گزاری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں. ایک مرتبہ نبی نے چندے کا اعلان کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا ہے. فرمایا کہ سب صحابہ اپنا اپنا سامان لے کے آئے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آئے اور دل میں یہ خیال کر رہے ہیں کہ آج جو ہے نا ابوبکر صدیق سے میں آگے بڑھ جاؤں گا، ان سے زیادہ سامان لے کے آؤں گا. فرمایا کہ ایسے ہی ہوا. نبی نے پوچھا کہ اے عمر کیا لے کے آیا ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی گھر کا آدھا سامان لے کے آیا ہوں. کہ بہت اچھی بات ہے. نبی نے قبول کر لیا. کہ کافی دیر کے بعد ایک شخص آئے ہیں اور فرمایا لکھا ہے کہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے اور جب تشریف لائے وہ دیکھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھا کہ ابوبکر کیا لے کے آیا ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی گھر کا سارا سامان لے کے آیا ہوں. کہ دیر کیسے ہوئی؟ کہ میں گھر کی دیواروں میں ہاتھ مار کے دیکھ رہا تھا کوئی سوئی بھی رہ گئی ہو تو وہ بھی لے کے جاؤں، راستے میں مجاہدین کے کپڑے سلائی کرنے کے اندر کام آ جائیں گے. فرمایا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ اس کے نبی کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیفیات ہے، نبی سے محبت ہے ابوبکر صدیق کو اور نبی کی محبت ابوبکر صدیق کے دل میں ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی چھوڑا نہیں ہے. فرمایا جس وقت ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو فرمایا وفات سے پہلے وصیت لکھوائی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ لکھو کہ میرے بعد جو ہے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوں گے. یہ بات ابھی لکھنے کی باقی رہ رہی تھی، فوراً غشی ہوئی بے ہوش ہو گئے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فوراً لکھ لیا کہ میرے بعد خلیفہ عمر فاروق ہوں گے. فرمایا لکھنے کے بعد تھوڑی کے بعد پھر کیا کہتے ہوش آیا کہ اے عثمان کیا لکھا ہے؟ فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق ہم نے یہ لکھا ہے، آپ کو غشی آ گئی تھی جو وصیت چل رہی تھی، جب آپ کو بے ہوشی طاری ہوئی ہے تو اس کے بعد میں نے یہ الفاظ لکھ دیے اپنی طرف سے کہ میرے بعد عمر فاروق یہ یہاں پہ خلافت خلیفہ ہوں گے. فرمایا اللہ تجھے بہت ہی جزائے خیر دے، تو نے بہت اچھی بات لکھی ہے، میں بھی یہی لکھوانے والا تھا، تو نے بہت اچھا کام کیا. اگر میں فوت ہو جاتا تو مجھے یقین تھا کہ تو نے میرے بعد کام ٹھیک کر لیا ہوگا. فرمایا بالکل تصدیق کر دو. مہر خلافت لگا کے دے دیا کہ جا کے لوگوں کو بتا دو کہ میرے فوت ہونے کے بعد جانا تو ہے. فرمایا میرے فوت ہونے کے بعد خلیفہ عمر فاروق ہی ہوں گے. کچھ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ تو بہت غصے والا شخص ہے، عمر فاروق غصے والا شخص ہے، اس میں بہت جلال ہے. فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یقین ہے جب عمر پر ذمہ داری پڑے گی تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے یقین ہے کہ ایسا کام کرے گا، ہو سکتا ہے ہم سے بھی زیادہ جو ہے نا اس کا جو ہے نا کام ہو جائے. اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو بات تھی حرف بحرف صادق آئی. فرمایا کہ جب کیا کہتے خلافت کا بار پڑا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کندھوں پہ تو فرمایا کہ پھر وہ جو ہے نا سلسلہ وہ اتنا عاجزانہ آ گیا، اتنا عاجزانہ آ گیا. عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میری جو حکومت ہے اگر فرات کے کنارے پہ کوئی کتا پیاسا مر گیا، کل مجھے خطرہ ہے کہ عمر فاروق تجھ سے پوچھا جائے گا کہ فرات کے کنارے پہ کتا پیاسا مر گیا تجھے خبر کیوں نہیں ہوئی ہے. اتنی کیفیات یعنی اتنی عاجزی آ گئی تھی. فرمایا کہ کسی کو بھی ضرورت ہو وہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے، لیکن صورتحال بڑے لوگ تھے، ان کے اندر حوصلہ تھا، ہمارے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے، ہم اتنی کیفیات کے مالک نہیں ہیں. فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں وصیت پوری کر دی گئی اور لوگوں کو بتا دیا گیا کہ میرا بعد جو ہے نا خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوں گے. اور پھر جس وقت بالکل قریب ہوا، مرنے کا قریب ہوا سلسلہ اور محسوس کر لیا کہ آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ دنیا سے جانے کا سلسلہ ہوگا، تو فرمایا کہ صحابہ کو بلایا. فرمایا کہ جب میں مر جاؤں مجھے کفن دے دیا جائے. تو میرے جو ہے نا
میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے جو مطلب قبر کا سلسلہ ہے وہ نبی کے حجرے میں ہی مل جائے۔ اور فرمایا کہ ایک کام کرنا کہ جب مجھے کفنا دیا جائے اور مطلب ہے کہ جنازہ پڑھ لیا جائے تو مجھے نبی کے روزے کے سامنے میرا جو ہے نا یہ میت رکھ دینا اور آواز لگانا کہ اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر کہ آپ کا دوست آپ کے ہاں ٹھہرنا چاہتا ہے، آپ کے قرب میں بقیہ راحت کرنا چاہتا ہے، یعنی محو استراحت ہونا چاہتا ہے۔ اگر آواز آئے اندر سے نبی کے حجرے کا دروازہ کھل جائے تو فرمایا کہ پھر نبی کے روزے میں مجھے دفنا دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو جنت بقی ساتھ ہے وہیں دفنا دینا۔ تو صحابہ کرام کی جماعت نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جنازے کو اٹھایا ہے، اٹھا کے نبی کے روزے پہ کھڑے ہو کے یہ صدا لگائی کہ اندر سے آواز آئی رفیق کو رفیق سے ملا دو، دوست کو دوست سے ملا دو، نبی کے حجرے کا دروازہ کھلا ہے۔ اس کھلنے کی کیفیات یہ تھیں کہ اللہ کے نبی بھی چاہتے تھے ابوبکر صدیق میرے ہی ساتھ راحت میں رہے، اور آج بھی نبی کے روزے میں ابوبکر صدیق سویا ہوا ہے۔ کل قیامت میں جب اٹھیں گے ابوبکر صدیق دائیں، عمر فاروق بائیں ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں ہوں گے۔ ساری زندگی ابوبکر صدیق نبی کے ساتھ رہا ہے، مرنے کے بعد بھی ابوبکر صدیق نبی کے ساتھ ہی ہے۔ کل حشر کا میدان ہوگا تو ابوبکر صدیق نبی کے ساتھ اٹھے گا، جب جنت میں جانے کی باری ہوگی تو نبی کے ساتھ ابوبکر صدیق جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتیں پڑھ لی۔